خوش آمدید میرے دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کو جب پتا چلا کہ ایک بندہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ مردہ ہے، اس کے پاس آ گئے تو اس بندے کو جب دیکھا تو وہ فرعون کا خاص آدمی تھا، یعنی وہ فرعون کا کھانا بنانے والا آدمی تھا، فرعون کا خادم تھا۔ اب فرعون کا خادم وہ بھی تو فرعون کی وزیر کی طرح ہوتا ہے، لہذا فرعون کو جیسے پتا چلا وہ شدید غصے میں ہوا اور اس نے فوراً اپنی پولیس کو کہا کہ جا کے میرے اس بندے کے قاتل کو ڈھونڈ کر لائیے اور پیش کرے، ہم اس کو قتل کریں گے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے۔ تو پولیس فورس فوراً نکلی اور اس نے اس مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ساری کی ساری طاقت لگا لی۔ پورے مصر میں ایک شور مچ گیا کہ بندہ مرا ہوا پڑا ہے، کسی نے مار دیا ہے، لیکن کوئی قاتل مل نہیں رہا ہے، کس نے مارا ہے؟ کیونکہ اس واقعے کا علم صرف دو لوگوں کے پاس تھا، ایک وہ بنی اسرائیل اور ایک موسیٰ علیہ السلام۔ رات کو موسیٰ علیہ السلام کو یہی فکر تھی کہ اب تو لوگ آئیں گے اور مجھے گرفتار کریں گے کیونکہ میں نے ہی کیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، لیکن ان کو تو میں سمجھا ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ آ کے مجھے گرفتار کریں گے۔ رات گزر گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کام موسیٰ نے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور صبح کو ایسا معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر سے نکلے، راستے پہ جا رہے تھے، وہی اسرائیلی لڑکا وہ پھر سے کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، یعنی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پہلے ایک خطا کر چکے تھے، اب وہی اسرائیلی دوبارہ سے لڑائی کر رہا تھا۔ اور جب اس نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو راستے پر دیکھا تو فوراً آواز دی، اے موسیٰ آ کے میری مدد کر۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو بولا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم جھگڑالو آدمی ہو، تم ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی منہ سے یہ بات نکل گئی کہ کل بھی تیری وجہ سے میں نے ایک آدمی کو مارا، یا اسی طرح یہ مفہوماً بات میں کر رہا ہوں، اس طرح ایک بات نکلی جس سے بنی اسرائیلی کے ساتھ جو جھگڑنے والا دوسرا آدمی تھا اس کو یہ شک ہوا، زیادہ شک ہوا کہ کل جو آدمی مرا ہے وہ موسیٰ کی وجہ سے مرا ہے۔ لہٰذا اس نے فوراً موسیٰ سے کہا کہ اچھا کل جو آدمی مرا ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے مرا ہے، میں جا کے ابھی فرعون کو بتا دیتا ہوں۔ لہٰذا فرعون کے محل تک بات پہنچ گئی اور فرعون آگ بگولا ہو گیا اور شدید غضبناک ہو گیا۔ فرعون اس وقت بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چالاک آدمی تھا، اس نے چالاکی سے یہ طے کیا کہ اب ہم اس کو فوراً گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ بنی اسرائیل ہے، سارے اسرائیل اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور ملک میں شور شرابہ ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور ایک مشورہ طے کیا کہ ہم مشورہ کریں گے کہ اس بندے کے ساتھ کیا کریں، یہ آدمی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور یہ آگے جا کر ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جب سارے کے سارے وزیر مشیر آگے اور بیٹھے یہی بات کر رہے تھے تو اس میں فرعون کے کچھ وزیروں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ آدمی خطرناک ہے، اس کی وجہ سے پہلے آپ ہزاروں بچوں کو مار چکے ہیں، یہ بچہ آپ کے گھر میں گھس چکا ہے، اس بچے پر آپ کے احسانات ہیں، آپ نے اس بچے کو پالا ہے، اور اس بچے نے آپ کے ملک کے ایک باشندے کو قتل بھی کر دیا اور بتایا بھی نہیں، ہمیں آج کسی دوسرے فرد سے خبر ملی۔ لہٰذا فرعون انتہائی غضبناک، انتہائی غصے میں۔ جب وزیر اور مشیر یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا۔ لہٰذا وہ فرعون کے محل سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میرے بھائی آپ یہاں سے نکلے، آپ اس ملک کو چھوڑے، اس وطن کو چھوڑے، فرعون آپ کو مارنے والا ہے، آپ کو قتل کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہاں پر یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو جائے کہاں؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔